نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 202 آیت نمبر 44 سے 67 تک، لیسن نمبر 202 آیت 44 to 67۔ وما كنت بجانب الغربی، اور نہ تھے آپ مغربی جانب، آپ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مغربی جانب سے مراد طور کی مغربی جانب یا موسیٰ علیہ السلام کی مغرب کی طرف جہاں یہ واقعہ پیش آیا جس کا گزشتہ آیات میں ذکر ہے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم یعنی رسالت۔ قضینا الی کا لفظ جو ہے یہ قضا سے ہے، قضا کا لفظی معنی ہوتا ہے پورا کرنا، اور قضا الی کا مطلب ہوتا ہے کسی تک کچھ پہنچانا، اور یہاں مراد وحی کرنا ہے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، الامر خاص حکم کی یعنی رسالت کی، آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجے جانے کے حکم کی، یعنی وہ خاص حکم مراد ہے یہاں، کیونکہ تورات تو اس موقع پر نہیں ملی تھی۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہ تھے آپ شاہدین میں سے، گواہوں میں سے، مشاہدہ کرنے والوں میں سے، یعنی اس منظر کی جب اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام سے ہمکنار تھے تو آپ اس وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال بعد جو معلومات لوگوں کو تفصیل کے ساتھ دے رہے ہیں وہ آپ کے اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے پر مبنی نہیں، آپ نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، آپ وہاں حاضر نہ تھے، موجود نہ تھے، بلکہ یہ سب کچھ آپ کو بذریعہ وحی دیا گیا ہے۔ ولیکننا، لیکن ہم نے، انشأنا، ہم نے پیدا کیا، قروناً، امتوں کو، قرن کی جمع، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سی امتوں کو، اور امتوں سے مراد یہاں لوگوں کے گروہ ہیں، بڑی امت مراد نہیں ہے جیسے امت موسیٰ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرون سے مراد یہاں وہ لوگ جو ایک وقت میں رہے، یعنی قرن سے ایک زمانے میں پائے جانے والے لوگ، کئی صدیاں گزری، لوگوں کے کئی گروہ آئے اور گئے۔ فتطاول علیہم العمر، پھر لمبی ہو گئی ان پر عمر، یعنی طویل وقت گزرا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سی صدیاں گزری، ایک طویل زمانہ گزرا، تو اس زمانے میں کیا ہوا؟ لوگ کتاب بھول گئے، کتاب میں انہوں نے تحریف کر دی، علوم ختم ہو گئے۔ وما کنت ثاویا، اور نہ تھے آپ مقیم۔ ثاوین کا لفظ ثا واو یا سے ہے، ثوا کا معنی ہوتا ہے دفن کرنا، کسی جگہ ٹھہرنا، آباد ہونا، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونا، جیسے قبر ہے تو قبر بھی مرنے کے بعد انسان کا کیا ہے؟ پرماننٹ ریزیڈنس۔ وہ کیسا ہوگا، کس ملک میں ہوگا، کس خطے میں ہوگا، وہ جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا ٹکڑا، اس کے بارے میں کم ہی لوگ سوچتے ہیں۔ بہرحال تو سوا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو دفن کرنا، اور اسی سے پھر مسوا ہوا لفظ، ٹھکانہ، یعنی جہاں کسی کو مستقل طور پر رہائش پذیر ہونا پڑے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا تھا، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا اکرمی مثواہ، کہ اس کو باعزت ٹھکانہ دے، کیونکہ وہ غلام کی حیثیت سے ان کے پاس آئے تھے، تو غلام کی تو اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ تو کہیں نہیں جا سکتا، یعنی اب یہ آ گیا ہے ہمارے ہاتھ، ہمارے پاس، اب اس کو ہمیشہ یہی رہنا ہے، لہٰذا اچھی طرح رکھنا۔ تو ساوین جو ہے مستقل رہائش کے لیے استعمال ہوتا ہے، قیام پذیر ہونا، ایک ہی جگہ رہنا، جہاں کسی انسان کے باپ دادا رہ رہے ہوں
اور پھر ان کے بچے، یعنی ایک مخصوص علاقہ. تو فرمایا کہ آپ موجود نہ تھے، مقیم نہ تھے، رہائش پذیر نہ تھے. کہاں؟ فی اہل مدین، اہل مدین کے بیچ میں. کون ہے اہل مدین؟ قوم شعیب. تتلو علیہم، کہ تم پڑھ کے سناتے ان کو، آیاتنا، ہماری آیات. کون سی آیات؟ جن میں ان کے بارے میں واقعات بیان ہوئے ہیں. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی ملی تو آپ وہاں نہیں تھے، اسی طرح قوم مدین پہ جو کچھ بیتا، ان کے پیغمبر نے ان کو جو کچھ بتایا تو آپ وہ بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے تھے. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن تھے ہم ہی بھیجنے والے، رسول بنا کر. مرسل سے مرسلین، یعنی اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، اور آپ کو رسول بنا کر ہم ہی نے تمام واقعات سے باخبر کیا ہے. تو گویا انسانوں کی یا دنیا کی موسٹ اوتھینٹک گزشتہ زمانے کی تاریخ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کی، اس سے بڑھ کر سچی خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی. مکی صورت ہے. اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد انہی کو دلیل بنا کر یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ واقعات اور یہ خبریں جو بالکل سچی سچی تم پر پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں، ورنہ آپ کے پاس ان معلومات کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کچھ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے. یہ معلومات اگر کچھ تھی تو تورات اور انجیل میں تھی، جو کہ ان کے اپنے لوگوں کو بھی اویلیبل نہیں تھی. کہاں یہ کہ وہ مکہ والوں کے پاس ہوتی، اور پھر آپ ان کی زبان تو جانتے ہی نہیں تھے، اور پھر بعض باتیں ایسی بھی تھیں جو ان کی کتابوں میں بھی نہیں تھی. تو ایسی تاریخ کے جس کا کوئی ریفرنس کہیں اور ہے ہی نہیں، یہ کون آپ کو لکھا رہا ہے اور کون بتا رہا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں. تو گویا اس بات کے ذریعے آپ کی رسالت کو سچا ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جن کو غیب کے ذریعے یہ خبریں دی جا رہی ہیں. وما کنتا، اور نہ تھے آپ، بجانب الطور، طور کے جانب یا کنارے پر، طور کے پہلو میں. جانب کس کو کہتے؟ سائڈ پر. آپ طور کے پہلو میں نہ تھے، اور طور سے مراد جبل طور ہے. اذ نادینا، جب ہم نے پکارا تھا، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی آپ وہاں نہیں تھے. ولیکن، لیکن، رحمتا من ربک، رحمت تیرے رب کی طرف سے. کیا؟ آپ کی رسالت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے بطور رحمت بنا کے بھیجا، یہ تمام باتیں بتانے کے لیے. لتنذر قوما، تاکہ آپ خبردار کریں ایک قوم کو. کس قوم کو؟ اہل مکہ کو، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو. ما اتاہم من نذیر، نہیں آیا ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا. کیونکہ اب تک جتنے بھی پیغمبر آتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد خاص طور پر، وہ کہاں آئے؟ بنی اسرائیل میں. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کچھ پیغمبر عربوں کے علاقے میں بھی آئے، جیسے قوم عاد کے پاس، قوم سمود کے پاس، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے اس علاقے میں جو روشنی پھیلی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک رسالت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، لتنذر قوما، تاکہ تم ایک قوم یعنی اہل مکہ کو خبردار کرو بطور خاص. ما اتاہم من نذیر من قبلک، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے. لعلہم یتذکرون،
تاکہ وہ بھی نصیحت پکڑیں، سبق حاصل کریں۔ تو گویا آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو خبردار کرنا، اور تاکہ لوگ ہوش میں آئیں اور اپنی عاقبت کی فکر کریں۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی، سورۃ المائدہ آیت 19، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس میں بھی کیا بتایا گیا کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو واضح کر رہا ہے تمہارے لیے رسولوں کے فترہ کے بعد، یعنی ایک طویل عرصے تک، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ایک طویل عرصے تک رسولوں کا سلسلہ بند رہا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ پھر فرمایا ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، اور کیوں نہیں اگر کہ پہنچی ان کو کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، فیقولوا، تو وہ کہتے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہ، ارسلت الینا رسولا، بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، تو ہم بھی پیروی کرتے تیری آیات کی، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہوتے مومنوں میں سے۔ یہاں لولا جو ہے یہ بیسیکلی ابھارنے کے لیے ہے اور خبردار کرنے کے لیے کہ ہم نے پیغمبر کیوں بھیجا، اس سے پہلے کہ ان پر کوئی مصیبت آتی دنیا میں یا آخرت میں جو انہی کے ہاتھوں کی کمائی سے آتی، تو پھر یہ کہتے کہ یا رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، اگر تو رسول بھیجتا تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ایمان لے آتے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ رسولوں کے نہ آنے کے باوجود اللہ تعالی نے انسان کو عقل اور فطرت کی جو روشنی عطا کی ہے، اس کے لیے بھی اس نعمت کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر رسول نہ بھی آئے تو بھی یہ پوری کائنات اس بات کی دلیل ہے، انسان کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھے برے اور بہترین اور بدترین کی ایک پہچان رکھی ہے۔ مثلا اگر کوئی شریعت نہ بھی بتائے کہ جھوٹ بولنا برا ہے تو ہر شخص جھوٹ کو برا ہی سمجھتا ہے، دھوکہ دینا برا ہے، خواہ کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، ہر جگہ دھوکے کو ایک برائی ہی سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ دھوکہ دینا بری بات ہے، اگر کوئی اس کو برا نہ بھی سمجھے، جسٹیفائی کرے بھی، لیکن جب اس جسٹیفائی کرنے والے کو کوئی دھوکہ دے تو وہ ضرور کیا کہے گا؟ دھوکہ دینا بری بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہے تو لوگوں کو اس پر بھی پکڑ سکتا ہے، خواہ رسول بھیجے یا نہ بھیجے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے رسول بھیجے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی اہل مکہ میں بعض لوگ حنفاء تھے، توحید پرست تھے۔ آپ نے کچھ پڑھا ہے سیرت میں سے یا تاریخ میں سے، مکہ میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو کسی بھی مشرکانہ دین پر نہیں تھے، بلکہ وہ دین فطرت پر تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دین پر تھے؟ دین فطرت پر تھے، آپ شرک نہیں کرتے تھے۔ کسی روایت سے کچھ بھی ثابت نہیں کہ آپ نے کسی ایسے کام میں کسی طرح بھی کچھ حصہ لیا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس دین پر تھے؟ دین فطرت پر تھے، یعنی وہ پیغمبر جو خالصتاً شرک کے ماحول میں بھی پیدا ہوئے، وہ نبوت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے بھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے،
خواہ ان کے پاس ابھی کوئی رسول یا فرشتہ نہیں بھی آیا تو بھی انہوں نے شرک نہیں کیا. تو یہ روشنی کہاں سے ملی تھی ان کو؟ یہ روشنی اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے کہ انسان اس روشنی کے ذریعے اچھے اور برے کو پہچانے. بالکل یہ ایسی روشنی جیسے سورج نکلتا ہے تو انسان رنگوں کو پہچاننے لگتا ہے. اللہ نے انسان کے اندر ڈال دی یہ بات، ایک ضمیر نام کی چیز کہ جس سے انسان پہچانتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا رسولوں کو بھیجنا ایک انعام مزید ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو رسول بھیجے بغیر بھی پکڑ سکتا تھا. اسی لیے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو پھر یہ کہیں کہ یا اللہ تو نے کوئی رسول کیوں نہ بھیجا. وہ ہمیں سمجھاتا تو پھر ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے. اور یہاں کیا کہا کہ بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بدولت. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے. حق سے مراد یہاں قرآن مجید ہے اور آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی معجزات ہیں یا علامات صداقت ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، لولا اوتیا، کیوں نہیں وہ دیا گیا، مثل مانند ما جو اوتیا موسیٰ، دیے گئے موسیٰ. یعنی جب پیغمبر ان کے پاس کتاب لے آیا، معجزات لے آیا، تو یہ کیا کہنے لگے، ہمیں بھی وہی ملنا چاہیے جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. کیا دیا گیا تھا موسیٰ؟ عصا، ید بیضا اور تورات جو ایک ہی بار ملی تھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ملا تھا نا، طویل عرصے میں مکمل ہوا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر کتاب یک بار کی اتاری گئی تھی. تو یہ اہل مکہ کے اعتراضات ہیں جن کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، اور یہ بہانے ہیں دراصل نہ ماننے کے. اولم یکفروا، کیا انہوں نے کفر نہیں کیا، بما اوتی موسیٰ من قبل، جو اس سے پہلے موسیٰ دیے گئے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم فرعون کی طرف. انہوں نے کیا کیا تھا؟ قوم فرعون نے کیا کیا تھا؟ عصا کا، ید بیضا کا انکار کیا تھا. صرف اتنا نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے تو انکار کیا، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس بڑے میدان میں مقابلہ ہونے کو تھا جادوگروں کے ساتھ، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور مان جاؤ. آپ کو معلوم ہے نا کہ پوری قوم فرعون جمع تھی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 جادوگر تھے، اور ابن اسحاق نے کہا کہ 50,000 تھے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ 70 تھے. چلیے اگر ہم 70 بھی لیتے ہیں تو ایک طرف 70 جادوگر اور وہ بھی ماہر جادوگر، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے ہارون کھڑے بس. اور اس وقت بھی موسیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ پہ جھوٹ نہ گھڑو اور مان جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے. لیکن کون مانا ان میں سے؟ کوئی بھی نہیں. آخر انہوں نے مقابلہ کیا. مقابلے کے بعد کیا ہوا؟ جادوگر سب مسلمان ہو گئے. کیا فرعون اور اس کی قوم کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل نہ تھی کہ ماہر فن کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو جاننے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو نہیں، اور فرعون کیا کہہ رہا ہے، یہ تمہارا استاد تھا جس نے تمہیں سب سکھایا، تمہاری ملی بھگت تھی. تو بات یہ ہے کہ جب کسی کو نہیں ماننا تو وہ نہ عصا کو مانتا ہے، نہ ید بیضا کو مانتا ہے، اور نہ ہی اللہ کے کلام کو مانتا ہے، اور نہ ہی اس عصا کا برسر عام معجزہ دکھانا مانتا ہے. تو اے اہل مکہ، تم کس کی بات کر رہے ہو کہ ہمیں وہ چاہیے جو موسیٰ کو دیا گیا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ موسیٰ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جیسے تم آج اپنے پیغمبر کا انکار کر رہے ہو، اسی طرح موسیٰ کا بھی انکار کیا گیا علیہ السلام. قالو، انہوں نے کہا، سحرانی، 2 جادو ہیں، اور بعض روایات میں اس کو پڑھا گیا ہے ساحرانی، جادوگر. اگر جادوگر پڑھے جائیں تو مراد موسیٰ اور ہارون ہے، اور 2 جادو تو پھر قالو سے مراد اہل مکہ ہوں گے، اور جادو سے مراد تورات اور قرآن.
قالوا سحران تظاہرا، یا ہم سحران سے مراد بھی ساحران لے سکتے ہیں کہ مجسم جادو. تظاہرا ایک دوسرے کی پشت پناہی کر رہے ہیں. تظاہرا کا لفظ بھی پیچھے گزر چکا ہے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان. تظاہرا کا لفظ پہلے پارے میں گزر چکا ہے. زہر سے، زہر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو. اور تظاہرہ کا مطلب ایک دوسرے کی پیٹھ ٹھونکنا، پشت پناہی کرنا، یعنی مدد کرنا، باہم تعاون کرنا. انہوں نے کہا یہ دونوں کی ملی بھگت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. وقالو اور انہوں نے کہا انا بے شک ہم، بکل ساتھ ہر ایک کے، ہر ایک سے مراد پیغمبر یا پھر کتاب، کافرون کافر ہیں، انکاری ہیں. قل کہہ دیجئے فأتوا بکتاب من عند اللہ، پس لے آؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے. ہو اہدا جو زیادہ ہدایت دینے والی ہو، منہما ان دونوں کتابوں سے. اتبعہ میں اس کی پیروی کر لوں گا. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر تم یہ نہیں مانتے تو پھر تم خود کچھ پیش کر دو. آخری بات تو پھر یہی ہو سکتی ہے نا. جب کوئی شخص کسی بات کو نہ ماننے کا ارادہ کر لے، ہٹ دھرمی پہ تل جائے، تو پھر اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری بات میں سچائی نظر نہیں آتی تو پھر تم اس سے بڑھ کر کوئی چیز پیش کرو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ پھر اگر وہ نہ جواب دیں تجھ کو، یعنی نہ لائیں کوئی کتاب زیادہ ہدایت یافتہ یا ہدایت دینے والی، لَكَ تیرے لیے، فَعْلَمْ تو جان لو، انما بے شک، یتبعون اہواءہم وہ پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی. بات یہ نہیں کہ انہیں اس کتاب کی سمجھ نہیں آتی، یا اس کتاب سے مقصد پورا نہیں ہوتا، یا رہنمائی نہیں ملتی. اصل بات کیا ہے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے. کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ کیونکہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. ومن اضل اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے، ممن اس سے جو اتبع پیروی کرے، ہواہ اپنی خواہشات کی، بغیر ہدی من اللہ اللہ کی ہدایت کے بغیر. ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں. ایک ہے کتاب ہدایت کی پیروی کا، اور ایک ہے اپنی خواہشات کی پیروی کا. یا تو انسان اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، اور اگر نہیں تو دراصل وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. کیسے ثابت کرے؟ مثلا جیسے شرک کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی دراصل اپنی خواہشات کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مقصد کے لیے، اپنی منتوں مرادوں کے لیے بتوں کے پاس جاتے ہیں. مرضی اپنی ہوتی، چوائس ہوتی ہے نا اپنی. آپ جو راستہ اختیار کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے نا. دیکھیے ہم میں سے ہر شخص ہر وقت ایک ڈیسیژن کی حالت میں ہوتا ہے کہ اسے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. اس کا یہ فیصلہ کچھ بھی کرنے کا دو میں سے ایک چیز پر مبنی ہوتا ہے، یا تو اس تعلیم پر جو اللہ نے دی، اور یا پھر اپنی خواہش نفس پر. تیسری تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم کہنا کہ نہیں بعض اوقات لوگوں کی ماننی پڑتی ہے، تو لوگوں کی بھی ہم کون سی مانتے ہیں؟ جو ہمارے دل کو لگے، جو ہمیں کلک کر جائے، ورنہ ہم لوگوں کی بھی کوئی نہیں مانتے. تو سب سے بھٹکا ہوا شخص کون ہے پھر؟ جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہو. سورۃ الفرقان میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت گزری. وہ کیا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ کیا بھلا تم اس کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یعنی جو شخص من مانی کرنے پہ تل جائے، ہٹ دھرمی پہ تل جائے، بھلا اس کو کون سمجھا سکتا ہے؟
کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. تو یہاں بھی کیا بتایا گیا کہ سب سے بڑھ کر بھٹکا ہوا شخص وہ ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ظالمین سے مراد یہاں خواہشات کے پیروکار ہیں. دیکھیے، معاملہ خواہ شرک کا ہو، خواہ ترک عبادات کا ہو، خواہ اخلاق کا ہو، خواہ بندوں سے معاملات کا ہو، ہر بارے میں یہی دو راستے ہیں، تیسرا نہیں ہے کوئی. شرک کرنے والے بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہش کی پیروی. کیونکہ قیامت کے دن جب ان کے جھگڑے ہوں گے نا تو وہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا نہیں ہم نے کچھ نہیں کہا، یہ اپنی مرضی کر رہے تھے. تو الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا نکلے گا کہ دراصل وہ اپنی ہی مرضی کر رہے تھے، اپنے ہی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے. دیکھیے، کوئی شخص کسی کو کتنا مجبور کر سکتا ہے، کتنا کر سکتا ہے، کر سکتا ہے. آپ کا اپنے علاوہ کس پہ بس چلتا ہے؟ اب دیکھیں نا، ہمارے لیے ہمارے بچے ہی ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم روب ڈال سکتے ہیں، ان کو دباؤ کر سکتے ہیں یا کچھ بھی. لیکن چھوٹے چھوٹے ابھی وہ چلنے بولنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے تو بھی کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں اپنی مرضی سے، سوتے ہیں اپنی مرضی سے، کرتے ہیں وہ جو ان کی مرضی ہوتی ہے. یعنی انسان کی اتنی بڑی کمزوری کہ ذرا سی اس کو ہوش آتی ہے تو مرضی شروع کر دیتا ہے، اور مرتے دم تک. بچوں کے علاوہ بوڑھوں کو دیکھ لیں، آپ انہیں جتنی مرضی کوئی چیز سمجھا لیں وہ کیا کرتے ہیں. اب اس کو پلیز کوئی پرسنل نہ لے، میں صرف اس کو ایک انسانی مزاج کے اعتبار سے سمجھا رہی ہوں کہ یہ انسانی مزاج ہے. اور ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کے دباؤ میں آ کے وقتی طور پہ تھوڑا سا لحاظ کر کے کچھ کر بھی لیتے ہیں، لیکن وہ جلدی خول بھی اتار دیتے ہیں. جب ہمیں اس شخص کا خوف نہیں ہوتا یا وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اپنے اصل پہ آ جاتے ہیں. تو اصل میں ہوتے ہم وہ ہیں جو ہم خود چاہتے ہیں. ہدایت بھی اسی وقت ملتی ہے جب ہم چاہتے ہیں. پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتے. تو انسان اپنے لیے خود جتنا اپنا خیرخواہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس کے لیے نہیں ہو سکتا. اسی لیے پکڑ بھی انسان ہی کی ہے. پھر کسی اور پہ ذمہ داری اس کے بگڑنے کی نہیں ڈالی جائے گی. اگر کوئی اور حصے دار بنا بھی تو اس کو بھی حصہ ملے گا، اور اس کو تو ضروری ملے گا جس نے اس کی پیروی کی. جو بالکل ظلم ہے. ظلم ہوتا ہے کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جو موسم سے متعلق تھی. پڑھی تھی؟ کیا تھا اس میں؟ اللہ جہاں چاہتے ہیں بارش بھیجتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور اس وقت ہم سب نے ایک عہد کیا تھا کہ ہم بالکل موسم کی شکایت نہیں کریں گے، کہا تھا نا. اور ان پچھلے 2 دنوں میں ہم نے کیا کیا؟ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ کوئی ایک ایسا ہو جس نے یہ نہ کہا ہو شکایت کے انداز میں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جنرلی کہہ دیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے شکایت کے انداز میں بار بار ایک ہی بات کہتے چلے جانا جو سب کو پہلے ہی پتا ہے. اور اس بات کی کثرت سے کیا ہوتا ہے؟ مزید اور زیادہ ہم وہی چیز محسوس کرنے لگتے ہیں. حالانکہ وہ بات نہ بھی کرے تو بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ موسموں کی تبدیلی ہماری مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. لیکن ہم چونکہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب موسم بھی ہماری مرضی کا ہو، اور ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے جب کچھ ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے. تو یہ کسی نسبت لکھا ہے، آپ سن لیجئے. پیاری استاذہ السلام علیکم. For the past 2 days, when I greet someone with a smile and assalamu alaikum, in return, what do I get? آج تو بڑی گرمی ہے. In other words, what is there to smile about? No doubt it has been quite warm, but does complaining help or make things worse? Worse not only for the one who is complaining, but the one who was coping well with the situation is also forced to think. آج تو واقعی بہت گرمی ہے. In yesterday's tafsir lesson, Surah Al-Qasas, ayat 22 to 43,
Allah subhanahu wa ta'ala tells us about Musa alayhi salam's journey from Misr to Madian, walking in odd conditions for around 8 days alone, not even knowing his destination, scared that he might be followed, reaches a place where he could quench his thirst, but instead is polite and helps others. I had my water bottle with me and picked it up to take a sip, but felt ashamed and put it down when I thought of Musa alayhi salam in that situation, as well as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his companions who did jihad in all sorts of odd conditions, and many times in Ramadan and hot weather. Would we be able to do any kind of jihad, and are we preparing our children for it? The fact is that too much comfort makes a person physically weak, and internally the nafs takes over and makes it difficult steadfast. Allah subhanahu wa ta'ala's criteria for His chosen ones, like Musa alayhi salam, strong physically as well as steadfast and trustworthy, not wavering in any condition. I kept reminding myself all evening that I have to be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala at all times. We should take care of ourselves, of course, and that is what our deen teaches us. Nabi sallallahu alayhi wasallam used to delay Salatul Zuhr when it was very hot, and joined Maghrib and Isha at times of rain. Especially if we have health problems, we should be more careful when it is very hot. Wearing cotton clothes and using talcum powder, which is pure cornstarch, helps keep the body cool, and we should drink plenty of water as well. For sure, one thing that does not help, but instead makes the heat really get to you, is complaining. Be assured that the staff at the school are trying their best to make us all more comfortable as soon as possible. In the meantime, let's review our sabr lesson. ناگوار حالات میں اپنے آپ کو نیگیٹو ریاکشن سے روک لینا. So let's be patient and not let another chance for gaining ajr go by. جزاکم اللہ خیرا. وقت تو گزر ہی جاتا ہے نا. وہ سب لکھا جاتا ہے جو ہم بولتے رہتے ہیں، وہ ہمارے چہروں کے ناگوار تاثرات، غصوں کا اظہار، کمپلینٹس جو ہم اپنے ایکشنز اور رویوں سے کرتے ہیں، سب گزر جاتا ہے، سب ریکارڈ ہو جاتا ہے. اور ایسے حالات میں جو صبر کر جاتے ہیں اور جو شکر کر جاتے ہیں ان کا بھی لکھا جاتا ہے. تو خواہش نفس کی پیروی ہر حال میں ہوتی ہے، صرف عقیدے میں نہیں، عبادات میں نہیں، اخلاق میں بھی اور معاملات میں بھی. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان بند کر لیں اور بار بار یہ کہنے سے رک جائیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی، اور بار بار کہنے سے بالکل موسم نہیں بدلے گا، حالات تبدیل نہیں ہوں گے. ہاں، ایک شکایت کی سی اللہ تعالی کی کیفیت ہر جگہ ہم پھیلائے رکھتے ہیں. موسم پر شکر گزار ہونا، اچھی طرح تبصرہ کرنا ٹھیک ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کریں کہ الحمدللہ موسم اچھا ہو گیا، اس کہنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ناگوار شکل بنا کے اور بیزاری کے ساتھ گرمی کا ذکر کرنا، مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اللہ کی شکایت کر رہا ہو. برداشت ہی نہیں ہوتا، لیکن کیوں کرتی ہوں کہ صبر کرنا ہے، اس پر بھی صبر کرنا ہے. لیکن ہم سب کو اپنے رویوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر قرآن ہمارے عمل میں نہیں ڈھل رہا تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ صرف اسائنمنٹ لکھنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے عمل میں آنے کے لیے. اور ہمارا عمل ہی ہمارے آس پاس کے لوگوں کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے یا مصیبت بنا دیتا ہے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق ملائی ہم نے ان کے لیے بات. وصلنا، وصل سے، وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، رسی کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنا. جب رسی کے مختلف ٹکڑے آپس میں گرہ لگائے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑی رسی بن جاتی، لمبی سی رسی بن جاتی. اور لمبی رسی سے کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک حصے سے دوسرے حصے تک ایک کنیکشن پیدا کر لیتا ہے، اوپر چڑھنا ہو یا نیچے اترنا ہو. جیسے کہ حبل کا لفظ بذات خود قرآن مجید کے لیے آیا ہے سورۃ آل عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو. تو یہاں قول کو ملانا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مرتبہ وحی کا ایک حصہ آتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور آتا ہے، وہ پہلا اور پچھلا کیا ہوتا ہے؟ باہم مل جاتے ہیں، پھر ایک اور آتا ہے. تو قرآن پاک چونکہ 23 سال میں نازل ہوا
تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، لیکن جب اس کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تو کیا بن گیا؟ ایک پوری کتاب بن گیا، اور یوں لگتا ہے جیسے اول سے آخر تک ایک ہی بڑا سبق ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور البتہ تحقیق پے در پے کی ہم نے ان کے لیے بات، جوڑ جوڑ کے کی، یعنی ایک کے بعد ایک ملا کے کی ان کے لیے بات، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، سبق حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ، وہ لوگ دی ہم نے ان کو کتاب اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن مجید سے پہلے۔ کون سی کتاب؟ تورات اور انجیل۔ ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد، یعنی ان لوگوں سے مراد حبشہ کا وفد ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نجاشی نے حبشہ کے درباریوں میں سے 40 آدمی مدینہ بھیجے، اور آپ اس وقت غزوہ خیبر میں مشغول تھے، اور یہ لوگ بھی جہاد میں شریک ہوئے۔ بعض کو کچھ زخم لگے لیکن ان میں سے کوئی شہید نہیں ہوا۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ مکہ میں آئے تھے، یعنی مکہ میں یہ وفد آیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہرحال دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اور یہ کس موقع کی بات ہے؟ جب مسلمانوں نے ہجرت حبشہ کی تھی تو وہاں سے کچھ لوگ یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ پیغمبر ہے کون، مکہ میں آئے، اور جب یہاں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی تو ابو جہل اور باقی اور لوگوں نے ان کا خوب مذاق اڑایا اور ان کو اس سے روکا۔ لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اور آپ سے بالمشافہ گفتگو کر کے اس قدر متاثر ہوئے کہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اور ویسے بھی اس سے مراد وہ سب اہل کتاب ہو سکتے ہیں، جیوز اور کرسچنز، کہ جو فطرت سلیم پر ہیں، جو حق کو پہچانتے ہیں، اور جب وہ قرآن کو دیکھتے ہیں، جیسے کہ خود نجاشی نے سنا حضرت جعفر سے، تو فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس کو بھی مانتے ہیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے کہ ایک اور مقام پر آتا ہے لیسو سوا، سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، ان میں سے کچھ سچائی پسند لوگ بھی ہیں، ان کے اندر کوئی تعصب نہیں ہے، اور وہ حق کو سامنے پا کر خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ اور ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان سملیرٹیز کی وجہ سے جو تورات اور قرآن میں پائی جاتی ہیں۔ ایک اور بات یہ جو پچھلی آیت 51 ہے اس سے متعلق، وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلِ، اس سے ایک ہمیں بہت اچھا سبق ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کو اچھی بات کہتے رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ کہنے کے بعد جب اس کا اثر ختم ہونے لگے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کہہ دینا چاہیے۔ پھر جب دیکھا کہ اب پھر بھولنے لگے ہیں تو پھر کہہ دینا چاہیے۔ اس کو بھی وصلنا لہم القول ہوتا ہے، یعنی کوئی بات صرف ایک دفعہ کہنے سے عمل میں نہیں آ جاتی، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار بتکرار ایک کے بعد ایک دفعہ کہتے رہنا ہوتا ہے۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر پڑھا جاتا ہے کیا؟ قرآن، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کی، انہ الحق من ربنا، بے شک وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ یہ اور کس نے کہا تھا؟ ملکہ سبا نے۔ یعنی وہ لوگ جو فطرتاً حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو خود اچھے ہوتے ہیں، جو خیر چاہتے ہیں، ان کو جو ہی خیر نظر آتی ہے وہ اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ وہاں وہ یہ ضد اور شرط لگا کے نہیں بیٹھ جاتے کہ ہمارے باپ دادا اس پہ تھے یا نہیں، یا کوئی اور کر رہا ہے یا نہیں۔ وہ حق کو بطور حق کے پہچانتے ہیں کہ یہ سچائی ہے، ہمیں یہ لینی۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اور کوئی لے رہا ہے یا نہیں لے رہا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر اس روایت کو ہم درست مانے کہ مکہ میں نجاشی کا بھیجا ہوا وفد آیا اور آپ سے ملا، اور وہ لوگ ملتے ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابو ذر جیسے آئے تھے اپنے قبیلے میں سے،
اور آ کے جب آپ سے ملاقات کی اور مسلمان ہو گئے. اسی طرح بہت سی اور مثالیں بھی ہیں. ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پورا مکہ تو آپ کا مخالف ہے اور آپ کا چچا بھی آپ کا مخالف ہے اور ابھی تو آپ کے رشتہ دار بھی آپ کو نہیں مانے، تو ہم کیوں مان جائیں؟ اگر آپ سچے ہوتے تو کم از کم آپ کا گھرانہ تو سارا آپ کے ساتھ ہوتا. تو یاد رکھیے، سچائی کو پانے کے لیے انسان کا ایک بہت سخت امتحان ہے. اور امتحان کیا ہے کہ کوئی شخص سچائی کو بطور سچائی کے لیتا ہے یا پھر تعصبات کا شکار ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز کو جب آپ لینے کے لیے، پانے کے لیے چلتے ہیں، مثلاً آپ کو ایک اپنے سائز کا کوئی کرتا خریدنا ہے، لیٹس سے آپ جاتے ہیں کسی اسٹور پر اور وہاں جا کر آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ لینے کچھ جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں کھو کے اور بھول کے نکل آتے ہیں، یا پھر کوئی ردی سی چیز اور جلدی میں کوئی ایسی سی اٹھا کے لے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں فوکسڈ ہوتے، انہیں چاہیے کیا، ان کی تلاش کیا ہے. وہ چاہے دنیا میں کچھ ہوتا رہے، وہ ادھر ادھر کو چھوڑ کے سیدھے جائیں گے اور جہاں دیکھیں گے کہ اچھا یہ سائز کون سا، یہ سائز ہے، نہیں مجھے یہ نہیں، یہ چاہیے، سیدھا وہاں پہنچیں گے اور اپنی چیز اٹھائیں گے اور اس کے بعد اگر کچھ اور دیکھنا دیکھیں، ورنہ کام ختم. جو شخص حق کی تلاش میں، جو سچائی کی تلاش میں، اس کی نظریں کہاں لگی ہوتی ہیں؟ سچائی کو ڈھونڈنے میں لگی ہوتی. اور جو ہی اس کو وہ مل جاتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا چھوڑو پھر لے لیں گے. نہیں، جو سنجیدہ ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کرتا. اس کو جب اپنے سائز کی کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ دیر نہیں لگاتا، فوراً ڈیسیژن کرتا ہے کہ یہی تو مجھے چاہیے تھا، میں اسی کی تو تلاش میں تھا. اب کوئی 100 اس کو دلائل دے، بھٹکائے، بہکائے، اس کا مذاق اڑائے، کچھ کرے، وہ کیا کہے گا؟ تم میری ضرورت کو نہیں سمجھتے، مجھے پتا ہے مجھے کیا چاہیے، کیونکہ وہ اس کا اپنا ڈیسیژن ہے نا، اس کی سلیکشن اپنی ہے. تو اسی طرح جب حق کی تلاش ہماری اپنی تلاش ہوتی ہے نا، تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں سے مل رہا ہے، کس سے مل رہا ہے. وہ یہ دیکھتے کہ یہ سچائی ہے، مجھے یہی چاہیے تھی اور یہ میں لے رہا ہوں. جیسے میں نے آپ سے پہلی بھی عرض کیا تھا، دنیا خیالات کا جنگل ہے، ہر طرح کے نظریات اور آئیڈیالوجیز اور معلوم نہیں کیا کچھ، اتنا کچھ مکسڈ اپ ہے کہ واقعی ایک مشکل کام ہے کہ انسان صحیح مقام پہ پہنچے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے جا کے اس کو پا ہی لیتے ہیں، وہ مل ہی جاتی. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں وہ نعمت نصیب کر ہی دیتا ہے. میں تو جب یہ ملکہ سبا کا بھی پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ایک ہدہد کی کتنی مہربانی کہ اس نے جا کے سارا سروے کر کے اور جائزہ لے کے آ کے سلیمان علیہ السلام کو بتایا. ورنہ اس دور میں کتنا مشکل تھا کہ کوئی وہاں انسانوں میں سے جاتا اور پھر جا کے سب کچھ دیکھ کے آتا. اور کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی نبوت جو تھی وہ ساری دنیا کے لیے تو نہیں تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے. باقی تو مختلف علاقوں میں مختلف رسول بھیجے گئے، یا یہ کہ ایک علاقے میں بطور خاص بھیجے گئے اور اس سے قریب قریب کے علاقوں تک ان کا پیغام پہنچایا گیا. لیکن ہمیشہ سچائی انسان کو فائدہ دیتی ہے. اپنے ساتھ انسان کو سچا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ سچا ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر رکاوٹ ہٹ جائے گی، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں؟ جیسا بندہ چاہتا ہے. اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. وہ بھی دیکھ رہا ہے ہمیں کیا چاہیے، دین چاہیے یا دنیا چاہیے، حق چاہیے یا خواہشات کی پیروی چاہیے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہی لوگ دیے جائیں گے وہ اپنا اجر مرتین، 2 بار. 2 بار کیوں دیے جائیں گے؟ کیونکہ پہلے وہ اپنے دین پر تھے، اپنے پیغمبر کو ماننے والے تھے، اب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. پہلے وہ تورات کو مانتے تھے، انجیل کو، اب انہوں نے قرآن کو بھی مان لیا، تو اس لیے ان کا اجر بھی دگنا. بما صبروا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے صبر کیا. یہاں ایسے لوگوں کے صبر کا بطور خاص ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کسی خاص کمیونٹی سے، کسی اور ریلیجن سے، کسی خاص علاقے سے، کسی خاندان سے اکیلا مسلمان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہوتی ہے اس کے لیے، بہت مشکل ہوتی. ایسی مثالیں بکھری پڑی ہیں آپ کے آس پاس. کبھی جب بھی میں آیت پڑھتی ہوں، اس کے مطابق ایک حدیث بھی ہے کہ 3 لوگوں کے لیے دگنا اجر ہے، اور ان میں سے ایک یہ کہ کوئی شخص اہل کتاب میں سے ہو اور اپنے نبی کتاب کو مانے، پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن کو مانے تو اس کے لیے دگنا جو. میں کبھی سوچتی ہوں اللہ ہمارا کیا قصور ہے, ہم تو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں تو ہم بھی تو ان کو مانتے ہیں, لیکن ہمارے اور ان میں فرق ہے. ہمیں تو مفت میں سب کچھ مل گیا اور انہوں نے اس کو بما صبروا سے پایا ہے. کیونکہ اگر کوئی صبر نہ کرے, جم کے نہ رہے, تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے دین کو نہیں مان سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ ہرقل نے بھی مسلمان ہونا چاہا تھا لیکن اپنی قوم سے ڈر گیا تھا, صبر نہیں کیا, تو کیا ہوا؟ حق کو سچائی کو پا کر صرف مملکت بچانے کے لیے اپنی بادشاہ جو کہ جانے ہی والی تھی, نہیں کہ اس نے جانا ہی جانا تھا اور وہ چلی بھی گئی, اس کی خاطر, صرف دنیا کی خاطر اس نے حق چھوڑ دیا. تو حق ملتا ہے صبر کے ساتھ. اور صبر کس چیز کا؟ لوگوں کی مخالفت کا. کیونکہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں, طرح طرح کے تانے اسے سہنے پڑتے ہیں. اس کے آس پاس کے ماحول سے اور خصوصاً ایسی جگہ سے آنے والوں کے لیے مشکلات زیادہ ہو جاتی ہیں, حتیٰ کہ جان تک لینے کی دھمکیاں ان کو دی جاتی ہیں. اور پہلا ری ایکشن خاندان کا کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ ماں, بہنیں, بھائی, بیٹے, خاندان سارے کا سارا ایک دم اگینسٹ ہو جاتا ہے. بعض کیسز میں بچے تک ماں باپ کو چھوڑ گئے, ماں یا باپ میں سے جو بھی کوئی مسلمان ہوا. شدید حالات کا سامنا ہوتا ہے. آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ کہانی بتانا آسان ہے, لیکن ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھے کہ اگر ہمارے گھر والے ایک دن ہم سے تھوڑے سے خفا بھی ہو جائیں, ٹیڑھی آنکھ سے دیکھیں, بات ٹھیک سے نہ کریں, ہمارے دین پر کوئی بھی عمل کرنے کی وجہ سے, تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جب گھر والوں میں سے کوئی ہمارے نیکی کے کام پروگرام میں ساتھ نہ دے تو کیا گزرتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. آپ کو تو نہ کوئی ہوئی تو نہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب دین کے رستے پر ہو اور تنہا ہو اور مخالفتوں کا سامنا ہو اور گھر اور بچے چھوڑنے پڑیں, پوری زندگی کا نقشہ بدل جائے, تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اجر بھی دگنا رکھا ہے. وہ جو کچھ کریں گے ڈبل ڈبل. بما صبروا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ, اور صبر کا پہلا عملی مظاہرہ دور کرتے ہیں ساتھ بھلائی کے برائی کو. یعنی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے, بلکہ جو بھی ان کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ جواب میں کیا کرتے ہیں؟ اچھا سلوک, اچھا اخلاق, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کا نام ہے صبر. کس کا نام ہے صبر؟ یدرؤون بالحسنۃ السیئہ, کسی بھی ناگوار, ناپسندیدہ اور ان پلیزنٹ سچویشن کو بھلائی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ دور کرتے ہیں. جیسے مسند احمد میں آتا ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, اور پیچھے لے آؤ برائی کے بھلائی کو, وہ اس کو مٹا دے گی. یعنی اگر کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ہم سے برا سلوک کرے تو ہم اس کے ساتھ جواباً اچھا کر دیں تو کیا ہوگا؟ برائی ختم ہو جائے گی اور وہ جو برے جذبات ہیں وہ کس میں بدل جائیں گے؟ اچھائی میں بدل جائیں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, دین کے راستے میں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اور جب وہ سنتے ہیں لغو باتیں اعراض برتتے ہیں ان سے. یہ پچھلی آیات ہی کی کنٹینویشن ہے, اسی کا تسلسل ہے کہ لغو سے اعراض کرتے. اعراض کا لفظ جو نا عرضہ سے ہے, عرض کہتے ہیں سامنے کی چیز کو, اور چوڑی چیز کو بھی کہتے ہیں. عرضان کا مطلب ہوتا ہے سامنے سے ہٹ جانا. جب لغو باتیں سنتے ہیں تو سامنے سے ہٹ جاتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ لغو سے مراد یہاں ان کی مخالفت میں کی جانے والی باتیں, کہ مثلا اگر ایک شخص مسلمان ہو رہا ہے یا اسلام پر عمل کر رہا ہے اور گھر والے اس رستے پر نہیں, تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو کس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ صبح شام ایک اچھے خاصے لیکچر کا, اور جس میں بعض اوقات بالکل بےہودہ قسم کے الزامات بھی ہو سکتے ہیں, جھوٹی باتیں بھی ہو سکتی. ایسے موقع پر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس سچویشن کو اوائڈ کرتے ہیں, وہاں سے ہٹ جاتے ہیں, لغو میں الجھتے نہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو بالکل بیس لیس ہوتی ہیں,
بالکل بیکار ہوتی ہیں، ان کا کوئی مطلب معنی ہی نہیں بنتا، وہ صرف جھوٹے پروپیگنڈے پر مشتمل ہوتی ہیں. ایسی باتوں کا کوئی جواب بھی نہیں ہوتا، اور اگر آپ جواب دیں بھی تو کیا ہوگا؟ 2 اور آ جائیں گی. آپ ایک حجت دور کریں گے تو 2 اور حجتیں آپ کے خلاف کھڑی ہوں گی. یعنی اگر کوئی بدتمیزی کر بھی رہا ہو اور انسان تھوڑا سا بھی جواب دے تو انسان بعد میں اس کا ضمیر خود کہتے کہ وہ کر رہا تھا تو مجھے تو چپ ہی رہنا چاہیے تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مجھے نہیں یہ زیب دیتا. تو سچا ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کو انسائیڈ آؤٹ بدل دیتا ہے، وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے، اس کا رویہ اور اس کا اخلاق ٹوٹلی تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ایک مکمل موڑ کاٹتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ. اور اس پرٹیکولر کیس میں کہا جاتا ہے کہ جو لوگ حبشہ سے آئے تھے تو جب مسلمان ہو گئے تو مکہ والوں نے ان کو خوب ستایا، باتیں سنائی، تانے دیے اور کہا تمہارے پاس اچھا بھلا دین تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی بے دین ہونے کی. تو انہوں نے ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ وہ حق پہچان گئے تھے. جیسے جادوگر جو مسلمان ہوئے انہوں نے فرعون کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے برعکس کیا کہا؟ انا الی ربنا منقلبون. وہ جو آئے تھے تو آتے ہوئے انہوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ ہمارے لیے کوئی اجر ہے، ملے گا کچھ؟ تو فرعون نے کہا ہاں سب کچھ ملے گا اور قرب بھی ملے گا، میرے کلوز ہو جاؤ گے تم. بادشاہ کے کلوز ہونے کا مطلب کیا؟ پاور اور اتھارٹی بھی مل جائے گی تم کو. وہ جو پاور، اتھارٹی اور پیسے کے شوق میں آئے تھے کرتب دکھانے، جب ایمان ان کے اندر آیا تو وہ مال تو کیا جان بھی دینے کو تیار ہو. یہ ہوتا ہے ایمان، ٹوٹل چینج، پورے کا پورا الٹ جانا. پہلے ان کی نیت کیا تھی؟ لالچ میں تھے، دنیا کی محبت میں آئے تھے کہ واہ اتنے بڑے بادشاہ نے ہمیں بلایا، ہم اس کو سروس دینے کے لیے جا رہے ہیں. اور جب ایمان آ گیا اس نے کہا کہ یہ پہلے بھی تو نے ہمیں مجبور کیا تھا یہ مقابلہ کرنے پہ، اور کیا ہوا؟ اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کٹوا دوں گا، میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، دھمکیاں دی، جو مرضی کرنا کر لو، ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے. کیا چیز تھی جس نے ان سے یہ بات کروائی کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اور اگر ان کا ایمان سچا نہ ہوتا، منافقت ہوتی، تو وہ کیا کہتے؟ ہائے ہائے وہ تو ہمارا سارا اجر جگہ، چلو ابھی چپ رہو، ایک دفعہ سارا کچھ حاصل کر لو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. نہیں، ایمان سب سے پہلے انسان کے اندر سچائی لاتا ہے، اور جب سچائی آ جاتی ہے تو پھر انسان کی پوری سوچ بدل جاتی، نفع نقصان کے پیمانے بھی بدل جاتے. تو یہاں پیچھے کہا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ان کی صفت یہ بھی بتائی گئی 54 میں. اور یہاں اعراض کرتے ہیں اس سے، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے ہمارے اعمال، تم کیوں بحث کرتے ہو ہم سے؟ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. کیونکہ بعض اوقات لوگ اس طرح کی بھی دھمکی دیتے ہیں تم نے بتوں کو ناراض کر دیا تو تمہاری شامت آ جائے گی اور تمہارا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور معلوم نہیں کیا کیا. تم نے بزرگوں کی گستاخی کر دی، اب دیکھنا تمہارا ہوتا ہے کیا. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم نہیں چاہتے جاہلوں کو. یعنی تمہاری صحبت اور کمپنی اور تمہارا ساتھ اور تمہاری مدد ہم کو نہیں چاہیے. کیونکہ ایک پھر یہ سٹیج آتی نا، اچھا تم یہ سب کچھ کرو گے تو ہماری طرف سے کوئی سپورٹ تمہیں نہیں ملے گی، تم ہمارے پھر گھر میں نہیں رہ سکتے، تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا، نکلنا ہوگا، فلاں کرنا ہوگا. تو انسان کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے اگر تم چھوڑ دیتے ہو ہم کو تو چھوڑ دو، ہم نے اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے. تو وہ سارے ہی صدمے خوشی سے برداشت کر جاتے ہیں. سورۃ الفرقان میں بھی آتا ہے آیت 72 میں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور 63 میں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ جو ہے نا بات لا نبتغی الجاہلین، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے. اس کا ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں تمہارے متھے نہیں لگتے، اور ایک معنی کیا ہے کہ تم جو بھی کرو ہم تم جیسا معاملہ نہیں کریں گے، اور دوسرا یہ کہ تم اگر ہم سے بیزار ہو رہے ہو تو ہمیں بھی تمہارے پاس رہنے کا اور تمہاری کمپنی کا کوئی شوق نہیں ہے. ہاں یہ یاد رکھیے کہ اگرچہ یہ ایک خاص کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی مسلمان ہو، تو اگر دیکھا جائے تو جو
پیدائشی مسلمان ہیں، جب وہ بھی سچے مسلمان بنتے ہیں تو ان کو بھی انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ بھی تو اپنے دین پر اپنے لحاظ سے مسلمان ہی ہیں نا۔ اہل کتاب کیا ہیں؟ اپنے وقت کے مسلمان، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جانا تو پھر وہ ان کی شرائط میں شامل ہو گئے کہ اب یہ بھی ماننا ضروری۔ تو اسی طرح وہ شخص جو مسلمان پیدا ہوا لیکن روایتی مسلمان ہو، پھر جب وہ علم کی روشنی سے آگاہ ہوتا ہے اور وہ سب کچھ شعور کے ساتھ سچائی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تو آس پاس کے معاشرے کو جب سمجھ نہیں ہوتی تو ان کے ریاکشن اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اسی لیے امام رازی نے شاید یہی ان آیات کے بارے میں کہا کہ اگرچہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص انہی حالات سے گزرے تو یہ سب کچھ اس کے لیے بھی ہے۔ یہ بھی ایک تفسیر کی گئی اس کی، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے، مسلمان گھرانے میں رہتے ہوئے، پھر مسلمانوں ہی کی طرف سے ایسی مخالفتوں کا سامنا ہوتا۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہو۔ کوئی انسان، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت توفیق اور دوسرے ہدایت ارشاد۔ یہاں ہدایت توفیق مراد ہے، سیدھے رستے کی طرف جانے کی توفیق، اچھا کام کرنے کی توفیق، وہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ وہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے بار بار قرآن مجید میں آتا ہے یضل من یشاء ویہدی من یشاء، یعنی اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ یعنی یہ مضمون جو ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یہ بارہا آتا ہے قرآن مجید میں۔ کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دے دیتا ہے اسلام قبول کرنے کی، ایمان لانے کی، نیک اعمال کرنے کی، اور کچھ کو نہیں دیتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرق کس چیز کا ہے؟ طلب کا، کہ جو شخص سچا ہے اپنی طلب میں اور صحیح راستہ چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بھی ہموار کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھا دیں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ انسان پہلے خود طلب کرے، خود سنجیدہ ہو، اور جہاں تک خیر کی طرف راہ دکھانے کا تعلق ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، مختلف انسان بھیجے جو انسانوں کو پھر آگے مزید تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ لیکن جو پہلا قدم ہے، یہ پہلی چیز ہے کہ اس طرف کوئی آ جائے، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں خواہ کوئی باپ ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ، کوئی بیٹا ہو جیسے نوح علیہ السلام کا، بیوی ہو جیسے لوط علیہ السلام کی، یہ سارے رشتے پیار کے رشتے، محبت کے رشتے۔ باپ کے لیے کس قدر محبت ہوتی انسان کے دل میں، بیٹے کے لیے کس قدر تڑپ ہوتی، بیوی کے لیے کس قدر تڑپ ہو سکتی ہے، لیکن انسان اپنے ان پیاروں کو بھی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ہدایت پانے والوں کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ سورۃ النحل میں آتا ہے 37، ان تحرص علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت کے حریص بھی ہو، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ ہدایت نہیں دے سکتا جس کو وہ بھٹکا دے۔ سورۃ النجم میں آتا ہے آیت 30، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ سورۃ یوسف 103 میں آتا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔
خواہ تم کتنے ہی حریص کیوں نہ ہو، تم یہی دیکھو گے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، بات نہیں مانتے۔ کیا چیز حائل ہوتی؟ نفس۔ جب اپنی ہی مرضی نہ ہو، اپنا ہی دل نہ ہو، تو انسان طرح طرح کے بہانے کرتا رہتا ہے، کبھی کسی پہ ڈال دے گا، کبھی کسی پہ، کبھی کوئی مجبوری بتا دے گا، کبھی کوئی۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں قریش، ان نتبع الہدا، اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی، معک تیرے ساتھ، یعنی تیرے بتائے ہوئے رستے پہ ہم چلنے لگے، نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے، ہم بے دخل کر دیے جائیں گے۔ نتخطف کا روٹ کیا ہے؟ خطف۔ کہاں پڑا ہے پہلے؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، تو اچکنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سنیچ کرنا، کہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دیا جائے گا۔ ہدایت ہم کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے، ہم آپ کی بات کیوں نہیں ماننا چاہتے، کہ پھر ہمیں گھر سے نکال دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گزشتہ پیغمبروں کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب وہ ایمان لائے اور انہوں نے لوگوں کو ایمان کی طرف بلایا تو لوگوں نے ان کو برداشت نہیں کیا۔ جیسے قوم لوط نے کیا کہا لوط علیہ السلام کو، اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون۔ تو اہل مکہ بھی ڈرتے تھے کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو ہماری کمیونٹی ہمیں قبول نہیں کرے گی، ہمیں نکلنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد کرا رہے ہیں کہ یہ نعمتیں تمہیں کس نے دی تھی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر ایک جگہ سے نکال دیے گئے تو دنیا تنگ ہو جائے گی، نعمتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ اللہ کے ہاں بہت کچھ ہے، اس کی زمین وسیع ہے، اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کئی کھلتے ہیں۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے امن والا حرم؟ حرم سے مراد پناہ گاہ، ادب کا مقام، حرمت والی جگہ۔ آمنن، امن والا۔ یجبا، اکٹھے کیے جاتے ہیں، الیہ، اس کی طرف، ثمرات کل شیء، ہر قسم کے پھل، رزقا من لدنا، رزق ہماری طرف سے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہی حرم میں ہر طرح کے پھل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ ہر طرح کا رزق اور ہر طرح کے پھل یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہاں کی زمین کچھ بھی نہیں اگاتی۔ اور یہ بالکل حیران کن بات ہے نا، اگر آج کے دور میں کسی ایسی جگہ پر سب کچھ ملتا ہو جہاں کچھ پیدا نہ ہوتا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ ٹرانسپورٹیشن اتنی آسان ہو گئی ہے، ایک جگہ کی چیزیں دوسری کی تیسری جگہ پہنچائی جا سکتی۔ لیکن اس خطے میں جہاں پانی نہ ملتا ہو، جہاں کچھ اگتا نہ ہو، وہاں ہر طرح کی خوراک کا پہنچنا، ہر طرح کے پھلوں کا پہنچنا ایک معجزے سے کم نہیں۔ یہ مثال یہاں کیوں دی جا رہی؟ لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ دیکھو زمین اللہ کی ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اگر وہ تمہیں اس بنجر وادی میں سب کچھ کھلا سکتا ہے، طرح طرح کے پھل کھلا سکتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں دے سکتا ہے، تو اگر تم اس زمین سے چلے گئے تو جہاں تم ہوگے وہاں تمہارا رزق نہیں پہنچے گا۔ تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کو کیا چیز حق سے روکتی ہے؟ دنیا کی محبت، مادی فائدے انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو اس خوف کو یہاں دور کیا جا رہا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، حَرَمًا آمِنًا اور ثمرات کل شیء، سب کچھ اس نے تمہیں دیا۔ تو ایک تم سمجھتے ہو کہ اسلام قبول کرنے سے ہر چیز سے محروم ہو جاؤ گے، سب کچھ اس کے پاس ہے، وہ سب دے سکتا ہے۔ انسان کے لیے مادی سہولتوں اور مادی فائدوں سے محرومی کا خوف کبھی بھی حق قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی، اور یہاں ہر چیز اس کے اذن سے ہوتی، کوئی بندہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے لیے برا چاہا تھا اور کنویں میں پھینک آئے تھے، اللہ نے انہیں مصر جیسے علاقے کا بادشاہ بنا دیا۔ کوئی کسی کے لیے کتنا بھی برا چاہے، کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا، ہر نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
وقتی طور پہ ضرور لگتا ہے کہ انسان کنویں میں گر گیا، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، لیکن وہی رب پھر کنویں سے نکالنے کے بھی بندوبست کر دیتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اللہ کے ان فیصلوں اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا وہ ان باتوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے. اور جہاں تک مادی فائدوں کا تعلق ہے تو دیکھو کتنی ہی قومیں ایسی گزری کہ جن کو ہم نے دنیا میں خوب سب کچھ دیا، لیکن وہ بھی ان کے پاس نہ رہا. جس مال سے انسان محبت کرتا ہے بعض اوقات وہی ختم ہو جاتا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، من قریۃ، بستیوں میں سے، بطرت معیشتها، اترائی ہوئی تھی ان کی معیشت، یعنی وہ اپنی خوشحالی پہ نازاں تھے، ان کی اکنامک کنڈیشنز بہت اچھی تھی. بطرہ کا معنی ہوتا خوش ہونا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، پیچھے پڑھ چکے سورۃ انفال میں. بطر کہتے ہیں اکڑنے کو، پھولنے کو، اترانا. اور معیشت کس کو کہتے ہیں؟ سامان زندگی کو، مال متاع. تو اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو گزشتہ اقوام میں کچھ قومیں ایسی تھی جن کے پاس دنیا کا سامان بہت تھا، بہت خوشحال قومیں تھیں. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، وہ دیکھو ان کے گھر، لم تسکم من بعدہم، نہیں بسائے گئے ان کے بعد، الا قلیلا، مگر بہت کم، کہ کوئی راہ گزرتے تھوڑی دیر ٹھہرا ہو تو ٹھہرا ہو. ان گھروں میں آ کے کوئی رہا بسا ہی نہیں، ایسے منحوس قرار پائے وہ کہ ڈر کے مارے وہاں کوئی جا کے رہا بھی نہیں. یہ کوئی معمولی قومیں تھی. کس کی طرف اشارہ ہے؟ عاد، سمود، قوم فرعون اور ایسے لوگوں کی طرف کہ جن کو اللہ نے دنیا میں بہت کچھ دیا تھا. یہ جتنی بھی گزشتہ تہذیبیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے وقت کے خوشحال ترین لوگ تھے، لیکن خوشحالی نے ان کو سرکش بنا دیا، مغرور کر دیا. اور وہ کیا سمجھنے لگے کہ اس مال و متاع کے ساتھ ہم ہمیشہ پھلتے پھولتے رہیں گے. لیکن اللہ کا عذاب رات کو یا دن کے کسی حصے کو آیا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. اور یہ مثالیں ہر دور میں ملیں گی. الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ وہاں رہے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی تھے، ہم وارث ہونے والے. سورۃ النحل 112 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو اصل چیز بچانے کی کیا ہے؟ ایمان. مال بچانے کی چیز نہیں، کیونکہ مال آپ کو بچا نہیں سکتا. ہاں ایمان آپ کو بچائے گا. ایمان کی وجہ سے تو نجات ہو سکتی، لیکن جب انسان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے کیا دینے کو تیار ہو جاتا ہے؟ ایمان، دین چھوڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، یہاں تک کہ بھیجے اس کی بڑی بستی میں کسی رسول کو. سے مراد یہاں بستیوں کی ماں ہے، جیسے القرى. بیسیکلی کہتے ہیں ماں کو جو اصل یہ جڑ یا بنیاد ہوتی. مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن قوموں کی طرف رسول کو بھیجا تو رسول ان کے بڑے شہر میں آیا، یعنی رسول متمدن علاقوں میں اور بڑے شہروں میں بھیجے گئے، گاؤں میں نہیں بھیجے گئے. کیوں؟ کیونکہ گاؤں وغیرہ اور چھوٹی بستیاں بڑے شہروں کے تابع ہوتی، یعنی عموماً کس کو ٹارگٹ کیا گیا؟ کیپٹلز کو، مین سٹیز کو، کیونکہ ہر چیز میں باقی لوگ کس کے تابع ہوتے؟ بڑے شہر کے. اور پھر کسی بڑے شہر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ چھوٹوں تک وہ بھی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ شہروں میں گاؤں سے بھی اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ اپنی ضروریات کے لیے آتے ہیں. اور یہ صرف اس دور میں نہیں تھا، آج بھی آپ دیکھیں. مثلاً اگر آپ کو کہیں ٹریول کرنا ہو تو پہلے آپ کو کہاں جانا ہوتا ہے؟ مین سٹی میں جانا ہوتا ہے کسی، پھر وہاں سے آپ کنیکشن لیتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں.
تو کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی کام سے کچھ بھی کام کرانا تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے ڈاؤن ٹاؤن جانے کی، مین سٹی میں جانے کی، اور بزنس سینٹر بھی وہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھی کہاں بھیجا؟ مین سٹیز میں. بہت سے لوگ اس پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو تعلیم کے سلسلے ہیں یا دین کے کام ہیں یہ کیوں بڑے شہروں میں ہوتے ہیں، گاؤں میں کیوں نہیں جاتے آپ لوگ؟ وہاں تو لوگوں کو کچھ بھی نہیں آتا، وہاں جا کے بتائیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر بڑے شہروں میں لوگ کچھ سیکھ جائیں تو گاؤں والے تو بےچارے انہیں کو فالو کرتے ہیں، وہ تو خود ہی سیکھ جاتے ہیں. لیکن اگر کسی گاؤں میں آ کے کچھ سکھایا بھی جائے تو شہر کے لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے. یہ قدرتی بات ہے. یونیورسٹیز کہاں ہوتی ہیں؟ عام طور پر بڑے شہروں میں ہوتی ہیں یا خاص اس کے علاقے ہوتے ہیں. اسی طرح باقی بھی تجارت، ساری اکنامک ایکٹیویٹی، یہ سب کچھ یعنی مین سینٹرز میں ہوتا ہے. تو اگر ساری دنیا کے سارے کاموں کے لیے سینٹرل پلیس چاہیے تو دین کو آپ دیہات میں بھیجتے ہیں کہ آپ نکلیں یہاں سے، جائیں آپ کسی اور علاقے میں. شہروں کے لوگوں کو دیہاتی لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں، اندھا دھند، سمجھیں یا نہ سمجھیں، انہی جیسے کپڑے پہنیں گے، انہی جیسی باتیں کریں گے. کرپشن بھی زیادہ شہر میں ہی ہوتی ہے عام طور پہ. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ اس نے دین کے پیغام کے لیے سینٹرل پلیس کو چنا، حتیٰ کہ پوری دنیا میں پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو چنا جو جیوگرافیکلی بھی کیا تھا، سینٹر آف دا ورلڈ، اور وہاں سے پھر پوری دنیا تک پیغام گیا. اور پھر آبادی بھی وہاں زیادہ ہوتی، آڈینس اور پبلک زیادہ مل جاتی. یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے. وما کننا مہلک القری، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو، الا مگر، واہلھا ظالمون، اس کے رہنے والے ظالم ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ رسول نہ بھیجیں. وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا، جیسے کہ سورۃ بنی اسرائیل آیت 15 میں آتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. سورۃ الشورى میں آتا ہے لتنذر ام القری ومن حولہا، یعنی پیغام سب کے لیے ہوتا ہے، فوکس ایک سٹی کو کیا جاتا ہے. وما اوتیتم من شیء، اور جو بھی تم دیے گئے کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت، رونق. زینت کیا ہوتا ہے؟ جس سے انسان خود کو مزین کرتا ہے. تو جو بھی تم کوئی چیز دیے گئے ہو، دیکھ لیں آپ کو کیا کچھ دیا گیا ہے. وما اوتیتم من شیء، کچھ بھی اسباب دنیا میں سے کچھ بھی جو تمہیں ملا ہے، یہ سب یہی رہ جائے گا. متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا میں کام آئے گا. آج گھر جائیے اور دیکھیے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں سے کیا کیا ساتھ جائے گا اگلے سفر. یہ ہوم ورک ہے آپ کا، ایک ایک چیز پہ نظر ڈالیں اور دیکھیں بیڈ سے لے کر کچن تک کی سب چیزیں، اس میں سے کیا کیا میری قبر میں اترے گا، اور پھر حشر کے دن کیا کیا چیزیں ساتھ ہوں گی. کچھ بھی جو ہمارے پاس ہوتا ہے، خواہ وہ زیور ہو، کپڑا ہو، پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، سب پیچھے رہ جائے گا، کچھ ساتھ نہیں جائے گا. لیکن انسان کو اتنی موٹی سی بات سمجھ بالکل نہیں آتی. وہ پھر انہی چیزوں کا حریص ہوتا ہے، انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، انہی چیزوں کا غم کھاتا رہتا ہے اگر انہیں کوئی نقصان پہنچے، جو سب بے وفا ہیں اور ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں. آخرت کا کچھ نقصان ہو، جو نماز چلی جائے، کوئی دین کی مجلس چلی جائے، کوئی کام ہو، کوئی خاص غم فکر پریشانی نہیں. ہاں اگر دنیا کی کوئی جاب چلی جائے یا دنیا کا کوئی چیز کھو جائے یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے یا کسی فائدے کے پہنچنے میں دیر ہو جائے تو ہمارے ڈپریشن ہائیسٹ ڈگری پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن انسان سوچتا نہیں ہے کہ یہ صرف حیات دنیا کے فائدے کے لیے ہے، آگے کے لیے نہیں، الا یہ کہ ان چیزوں کو انسان وہاں کے لیے استعمال کرے. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے
وہ بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والا. افعال التفضیل کا صیغہ ہے. ابقا ہر لحاظ سے ابقا ہے، فائدے کے لحاظ سے، لذت کے اعتبار سے، باقی رہنے کے اعتبار سے، لائف کے اعتبار سے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں تو ویسے ہی جلدی خراب ہو جاتی ہیں یا آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں یا ہم ان سے بور ہو جاتے ہیں. ابقا کچھ بھی نہیں ہے دنیا کا. اب مثلاً کوئی چیزیں آپ کو بہت پسند ہے لیکن ان کی زندگی بہت عارضی، پھول ہیں، اب آپ ان کے لیے آرٹیفیشل پھول آپ نے تلاش کر لی. اب کیا ہوتا ہے، آرٹیفیشل پھول چند دن لگاتے تو پھر ایسا دل بیزار ہوتا ہے کہ انسان ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اٹھا کے ان کو کہیں اندر دبا دیتا ہے کہ یہ نہیں نظر آئے. اب اسی طرح اگر ایک ہی چیز روز کھانی پڑے تو ہم کہتے ہیں ہمارا مزہ ختم ہو جاتا ہے، ٹیسٹ بڈز جواب دے جاتے ہیں. یعنی کوئی چیز نہیں ہے جو باقی رہے، نہ کوئی ٹیسٹ، نہ کوئی کوالٹی، نہ کوئی ڈیزائن، نہ کوئی اس کی قدر و قیمت، سب وقتی ہے، ٹیمپریری. اور جو اللہ کے پاس ہے اس کا ٹیسٹ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس سے کبھی دل بھرے گا ہی نہیں. جیسے جنت الفردوس کے بارے میں آتا ہے نا، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ ہلنا بھی نہ چاہیں گے، ٹلنا بھی نہیں چاہیں گے، ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیں گے، اور ہمیشہ 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 وہاں رہیں گے. دنیا میں اگر کوئی ہمیشگی کی زندگی مل ہی جائے تو انسان بیزار ہو جائے. دیکھیں نا دن بدن جو دنیا کے آپ حالات اور خبریں سنتے ہیں اور جو فسادات، عام طور پہ شاید آپ کے منہ سے بھی نکلتا ہو کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں لگتی. خاص طور پہ جب قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو دل اور زیادہ اچاٹ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے سامنے ایک اور اچھی چیز آ جاتی ہے نا، تو پھر دل وہاں جب لگنے لگتا ہے تو پھر یہاں سے اٹھنے لگتا ہے. دل نہیں لگتا، کہیں بھی نہیں لگتا، کیونکہ دنیا دل لگانے کی جگہ ہے ہی نہیں. وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرو گے، سمجھو گے نہیں، تمہاری عقل میں نہیں آتا، آ کے بھی نہیں آتا، رجسٹر ہی نہیں کر پاتے کہ یہ ایک حقیقت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا وما عند اللہ خیر للابرار. سورۃ آل عمران 198. سورۃ النحل ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. لہذا انسان کیا کرے، ان چیزوں کو بھی باقی کر دے، ان چیزوں کو بھی ہمیشہ کے لیے جمع کرا دے. افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا پھر جس سے وعدہ کیا ہم نے وعدہ اچھا، وعدا حسنا، کون سا وعدہ سب سے اچھا وعدہ؟ جنت کا وعدہ. فہو لاقیہ، پھر وہ اس کو حاصل بھی کرنے والا ہے، ملنے والا ہے، لقاء سے ملاقات. کمن، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو متعناہ متاع الحیات الدنیا، ہم نے سامان دیا ہو اس کو دنیا کی زندگی کا سامان. ایک شخص وہ ہے جو جنت کے وعدوں میں جیتا ہے، جو جنت کے خیالوں میں جیتا ہے، جو اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھتا ہے، اور اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو خوشخبری دے رہے ہیں وہ اس کو پا بھی لے گا. اور دوسری طرف من متعناہ متاع الحیات الدنیا، اس کے پاس بہت دنیا. کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کس سے مروب ہوتے ہیں، ایمان والے سے یا دنیا والے سے؟ کبھی کبھی نا اپنے دلوں کا جائزہ لیا کریں. جب کبھی دنیا کی کوئی چیز دیکھ کر دل مروب ہونے لگے، دل کے اندر اس کی کوئی اہمیت آنے لگے، دل بیٹھنے لگے، اتنی بڑی چیز، خواہ کوئی انسان ہو، خواہ کوئی بلڈنگ ہو، خواہ کوئی زیور ہو، خواہ کوئی کپڑا، کچھ بھی ہو، کبھی بھی ایسا ہونے لگے تو اپنا امتحان لیا کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ الارمنگ وقت ہوتا ہے. انسان صرف اس چیز سے امپریس ہوتا ہے، صرف اس چیز سے مرعوب ہوتا ہے جو اس کے دل کو اچھی لگتی، جس کی محبت میں وہ گرفتار ہوتا ہے. اگر ہم مال کی محبت میں گرفتار ہیں تو مال والے ہمیں ایک دم امپریس کر دیں گے. اتنا مال اس کے پاس، اتنی جائیدادیں، اتنے گھر، اتنا فلاں،
کیوں؟ ہمیں کیوں متاثر کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ کیونکہ خود اندر سے وہ چور ہے، اسی کی خواہش میں جیتا، پرائرٹی وہی ہے ہماری بھی، تب مروب ہو رہے ہیں۔ اگر ہماری پرائرٹی وہ نہ ہو، کون سی چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ کس چیز کی طرف آپ کھنچتے ہیں جو آپ کے اپنے اندر ہوتی ہے؟ کیا چیزیں اچھی لگتی؟ خواہ انسانوں کی چوائس ہو، خواہ چیزوں کی ہو، خواہ کسی بھی چیز کی ہو، ہم دراصل جس بھی کسی چیز کو چاہتے ہیں وہ بھی دراصل ہماری اپنی ہی چیز ہوتی ہے، ہماری اپنی ہی سوچ ہوتی ہے، یہ ایک خیال ہوتا ہے، یا ہمارا اپنا ہی ایک آئیڈیل ہوتا ہے جو ہمیں کہیں اور مل رہا ہوتا ہے۔ تو انفیکٹ ہم اپنے آپ ہی کو چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہ ہم اس کو نہیں، خود ہی کو چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری چاہت ہے نا، ہمیں اچھا لگتا ہے نا، اس لیے یہ ہمارے اسٹینڈرڈ اور کرائیٹیریا کے اوپر پورا اترتا ہے، اور جو اس پہ نہ پورا اترے تو وہ ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا ہے۔ تو جب ہماری محبت دین سے ہوگی تو جہاں دین ہوگا خود بخود ہم ادھر کھینچے چلے جائیں گے، خود بخود ہمارا دل وہیں کھنچتا چلا جائے گا۔ اور اگر دنیا سے محبت ہوگی تو دنیا والوں سے بھی محبت ہوگی، دین سے محبت ہوگی تو دین والوں سے بھی محبت ہوگی۔ صحابہ کرام، ان کی جو شخصیات ہیں وہ کیوں فرق ہے ہم سے؟ کیونکہ وہ آخرت کی محبت میں جیتے تھے نا، اسی لیے انہیں ہر وہ چیز جو آخرت سے متعلق تھی، خواہ وہ موت ہی کیوں نہ ہو، شہادت ہی کیوں نہ ہو، انہیں اس سے کیا تھا؟ محبت تھی۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کے محبت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ انہیں آخرت کی طرف لے کے جانے والے تھے۔ انہیں جنت کی خوشبو کیوں آتی تھی؟ کیونکہ وہ اسی کے خیالوں میں جیتے تھے۔ تو جن لوگوں کو دنیا سے محبت ہوتی ہے وہ اٹھتے بیٹھتے اونگتے جاگتے اسی کی پلاننگ، اسی کے خواب دیکھتے رہتے، وہی چیزیں سجی ہوئی ہیں نگاہوں میں، یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا۔ اور جو آخرت کے لیے جیتے ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے وہی کے خیالوں میں جی رہے ہوتے ہیں، اور جو چیز ادھر لے جانے والی ہو وہ فوراً اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ چیز ہماری آخرت کے درجے بڑھانے والی ہے، چلو یہ کر لیتے ہیں۔ پوری چوائس بدل جائے گی، پورا ٹیسٹ بدل جائے گا، اپ سائڈ ڈاؤن۔ یہ پورا رکوع اول سے آخر تک ایک ہی بنیادی تھیم رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اس راستے پر ہے جو اللہ کا ہے یا اپنے نفس کے راستے پر۔ یہاں پھر کمپیریزن کر کے بتا دیا گیا، ایک وہ ہے جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت میں جو جیتا، اور دوسرا وہ جسے خوب ہم نے دنیا دے رکھی ہے۔ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن ان میں سے ہوگا جنہیں حاضر کیا جائے گا، یعنی سخت حساب کے لیے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا، یعنی یاد کرو وہ دن جب وہ انہیں پکارے گا۔ کن کو پکارے گا؟ مجرموں کو۔ فَيَقُولُ، کہے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہے میرے شریک؟ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے۔ کیا دعویٰ؟ کہ وہ میرے شریک ہیں۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، کہیں گے وہ لوگ جن پر بات حق ہو گئی۔ کون سی حق ہو گئی؟ جہنم میں جانے کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین، یہ ہیں وہ لوگ، اغوینا، جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا، یعنی اپنے لیڈروں کو کیا کرنے لگیں گے؟ ملامت۔ تو لیڈر کیا کہیں گے؟ اغویناہم کما غوینا، ہمارا بھی قصور نہیں، کیونکہ ہم بہکے ہوئے تھے تو ہم نے اسی کے مطابق ان کو بہکایا۔ تبرأنا الیک، اس وقت سرنڈر کریں گے، کہیں گے ہم تیرے سامنے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان سب سے بیزار ہیں۔ لیڈرز کہیں گے ہم اپنے ان سارے فالوور سے بیزار ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے۔ پھر وہ کیوں کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ اصل میں تو یہ اپنی ہی خواہشات کی عبادت کرتے تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں محبت کے، سب ختم ہو جائیں گے سوائے اس کے جو اللہ کے نام پر ہو۔ یاد رکھیے، جتنے بھی محبت کے رشتے ہیں، جتنے بھی، خواہ وہ خونی رشتوں سے ہیں، نسبی سے ہیں، یا سسرالی رشتوں سے ہیں، یا رضائی رشتوں سے ہیں، یا دوستی کے رشتوں سے ہیں، یا دین کے رشتوں میں سے ہیں، سب کے سب ختم ہو جائیں گے سوائے ایک نام کے،
اور وہ ہے اللہ کی خاطر کسی سے محبت. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورۃ الزخرف آیت 67. متقیوں کے سوا سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن. یہاں اصل میں آیت 63 میں ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب لوگوں پر جہنم کی بات یا جہنم کا فیصلہ لاگو ہونے لگے گا، وہ آتا ہے نا سورۃ السجدہ 13 میں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. تو جب لوگوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو اس وقت لوگ چیخ اٹھیں گے اور کیا کہیں گے؟ یار اب ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمیں تو فلاں نے بہکایا. وہ فلاں بول اٹھیں گے، ہم تو خود بہکے ہوئے تھے، ہمیں فلاں نے بہکایا تھا اس لیے ہم نے ان کو بہکا دیا، ہمارا کوئی قصور نہیں. تبرأنا الیہ، ہم ان سب سے بیزار ہیں، یہ ہماری پیروی نہیں کرتے تھے. یعنی اس وقت ہر شخص دوسروں کو بلیم کرے گا اور اپنے سے ذمہ داری کو اٹھا پھینکے گا. وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا پکارو اپنے شریکوں کو. فدعوہم، وہ انہیں پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے. ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب. اور کیا تمنا کریں گے؟ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت پر ہوتے دنیا میں، تاکہ آخرت میں یہ عذاب نہ دیکھتے. دیکھیے دنیا میں اگر کوئی بھی شخص کسی کہتا ہے نا میری خاطر یہ فلاں غلط کام کر لو، انسان کو کبھی کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن سب بھاگ جائیں گے. وہاں کوئی کسی کو پکارے گا بھی تو کوئی جواب نہیں دے گا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں پکارے گا. کون؟ اللہ. کن کو؟ ان مشرکوں کو، منکروں کو، مجرموں کو. فَيَقُولُ، پھر فرمائے گا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ کیا کہا تھا تم نے ان کو جب انہوں نے تمہیں ہدایت کی طرف آنے کی دعوت دی تھی؟ تو کیا جواب دیں گے؟ بغلیں جھانکیں گے، جواب تو کوئی نہیں ہوگا ان کے پاس. فعمیت علیہم الانباء، پس اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں، حقائق سارے چھپ جائیں گے. یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن. فہم لا یتساءلون، پھر وہ ایک دوسرے کا حال بھی نہ پوچھ سکیں گے. کس قدر تکلیف دہ منظر ہوگا نا. اچھا آپ دیکھیں کہ جب کوئی خاص قسم کا مسئلہ یا تکلیف یا حادثہ یا غم کی کیفیت ہوتی ہے تو اس خبر کے سننے یا اس منظر کے دیکھنے کے بعد پہلا دل کیا چاہتا ہے آپ کا؟ کاش نہ سنی تھی. اس کے بعد آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ آگے شیئر کرتے ہیں نا فوراً. یعنی کسی نے آپ کو کوئی خبر سنائی، آپ کا کیا دل چاہتا ہے اب میں کس کو سناؤں؟ مثلا کسی کے بارے میں آپ نے سنا تو فوراً پوچھتے اچھا اس کے بچوں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا ہے، فلاں کیا، فوراً ساری خبریں لینے لگ جاتے ہیں. قیامت کے دن سارے ہوں گے تو اکٹھے، ایک کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا، دوسرے کی ادھر شامت آئی بھی ہوگی، تو یہ اس کی اور وہ اس کی خبر بھی نہ لے سکے گا، کوئی کسی کا حال بھی نہ پوچھے گا. امیت علیہم الانباء، خبریں اندھی ہو جائیں گی. نو مور نیوز. دنیا میں چھوٹا سا بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے نا، کہیں کوئی طیارہ گر جائے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں کوئی قتل ہو جائے، کہیں کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے، فوراً ہیڈ لائن میں آ جاتا، نیوز اس کو دہرائے چلے جاتی اور وہ واقعہ ایک اہم واقعہ بن جاتا ہے اور بہت پرومیننٹ ہو جاتا ہے اور دنیا بھر کے لوگوں کی نظریں کھینچ لیتا ہے اور پھر ہر ایک اس پہ تبصرہ کرنے لگتا ہے، پھر اس کے اوپر انالیسز ہونے لگتے ہیں، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا وجہ ہوئی، آئندہ اس سے کیسے بچا جائے، معلوم نہیں کیا کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت خبروں پہ تبصرے کرنے کے لیے، یا نہیں؟ دنیا میں سب سے بڑا چمکا ہوا کاروبار ہے کیا؟ یہی ہے. اس کاروبار کا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر بند ہو جائے، کوئی نیوز نہ آئے، نو ٹیلی ویژن، نو اخبار، نو انٹرنیٹ، نو وے، سب کچھ بلیک آؤٹ، کیا ہوگا؟ آپ ان قیدیوں کا سوچیں کہ جن کو قید تنہائی دی جاتی ہے، ان کو ریڈیو نہیں رکھنے دیا جاتا، نو ٹیلی ویژن، نو اخبار، نو ملاقات، نو کچھ بھی نہیں. کبھی پڑھا سنا ایسے لوگوں کے بارے میں جو سیل میں بند ہوتے ہیں؟ کس قدر اذیت ناک کیفیت ہوتی ہے. یہاں کہا جا رہا امیت علیہم الانباء، ساری خبریں وائپ آؤٹ، بلیک آؤٹ، خبریں اندھی ہو جائیں گی.
ذرا محسوس کریں اس بات کو. تو قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے حادثے ہو رہے ہوں گے، لوگ جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوگا. آپ دیکھیں دنیا میں اگر کہیں کوئی کرائسس ہو جائے نا، کوئی خدا نخواستہ زلزلہ ہو، کوئی طوفان ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ بعد میں کس پہ پریشان اور غمگین ہوتے ہیں؟ کہاں گئے ان کے بچے، کہاں گئے ان کے رشتہ دار، کہاں گئے؟ اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے امیت علیہم الانباء، نو نیوز، کچھ پتہ نہیں. اور جو پچھلی دنیا میں انہوں نے اپنے لیے فلسفے تراشے تھے، وہ فلاں ہمارے کام آئے گا اور وہ ہمیں چھڑا لے گا اور وہ ہمیں فائدہ دے گا، اور ہم نے وہ بڑی بڑی نیکیاں کر رکھی ہیں وہ ہمارے فائدے میں ہوگی، وہ تو سب ریاکاری پر مبنی تھی، وہاں تو اب کچھ بھی نہیں. وہ بہن کہاں ہے، بھائی کہاں ہے، وہ بزرگ کہاں ہے، وہ پیر کہاں ہے، وہ کدھر ہے میرے عمل، کچھ بھی نہیں، سب ختم. امیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون. اور جو ٹوٹل لاس میں ہوگا اس کا کوئی حال بھی نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، اچھا وہ فلاں کا کیا ہوا، وہ کہاں بیٹھا ہے اس وقت. حشر کے میدان میں ایسی کیفیت ہوگی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. ہاں جنت میں جانے کے بعد پھر لوگوں کو سانس آئے گی اور پھر پوچھیں اچھا آپ بتاؤ کون کون پہنچا اور کون نہیں. یہ کہتی ہیں کہ ہاسپٹل کی ایمرجنسیز میں آپ جائیں تو لوگ ایسی مصیبت میں تھے کسی کو نہیں خبر ہوتی، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو. حج کے موقع پہ آپ دیکھیں کوئی ذرا سا بھی کرائسس کا موقع ہوتا ہے، کوئی بھگدڑ مچے، کوئی تھوڑا سا بھی کہیں مشکل ہو تو ہر شخص دوسرے سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے. بالکل. آج ہم نے اپنی نجات کے لیے تعویلیں گھڑ رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بتا دیں گے یہ تھی نا ہماری مجبوری، اور دلائل کے انبار لگائے ہوئے ہیں، اور وہاں سارے دلائل بھاگ سے اڑ جائیں گے اور انسان کہے گا وہ کیا بات تھی جو میں نے سوچی تھی کہ میں یہ بہانہ کروں گا وہاں جا کے. کچھ بھی سامنے نہیں آئے گی. امیت علیہم الانباء، سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، وہ ساری حجتیں ختم ہو جائیں گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کا بھی حال کیا ہوگا؟ سورۃ المائدہ 109 میں آتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، سب رسولوں کو اللہ جمع کرے گا. فیقول ماذا اجبتم، پوچھے گا تم سے کیا کہا گیا. قالوا لا علم لنا، پیغمبر بھول جائیں گے کہ قوموں نے کیا کہا تھا. انک انت علام الغیوب، آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں. فاما من تاب وآمن وعمل صالحا، یہ ہے حل. جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نیک کام کیے، فعسا، تو امید ہے، ان یکون من المفلحین، کہ وہ فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائے. ہر دم توبہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہر دم، کیونکہ ہم ہر دم بھول جاتے ہیں، کبھی کچھ کر بیٹھتے، کبھی کچھ کر بیٹھتے، کبھی کوئی منہ سے بات نکل جاتی، کبھی کچھ. تو توبہ جو ہے یہ کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں ہوتا، اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی. اور پھر کتنی چیزیں ایمان کے منافی ہوتی ہیں. وعمل صالحا، اور ہر دم نیک کام، کیونکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ساری آیات ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ تھی کیونکہ پورا تھیم ایک بن رہا تھا.
Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.